بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ حجاز اور شام کے درمیان عرب کے اکثر حصے میں ایک قوم آباد تھی۔ یہ بہت طاقتور اور بڑے بڑے قد کے لوگ تھے۔ ان کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی اور ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھیں کہ اگر وہ مٹی چونے وغیرہ کے استعمال سے اپنے مکانوں کی چھتیں دیواریں بناتے تو وہ ان کی عمر میں ہی بوسیدہ ہو جاتے تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر اپنے مکان بناتے تھے۔ وہ اپنا مال و دولت اور طاقت کی وجہ سے بہت متکبر ہو چکے تھے۔ انہوں نے قتل و غارت، لوٹ مار، لڑائی فساد اور بے انصافیوں سے زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ کو بالکل ہی بھول چکے تھے۔ اللہ کے علاوہ بتوں اور پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ لیکن ان میں ایک نوجوان ایسا تھا جو ان سب کاموں سے بہت بیزار تھا۔ وہ ان کو سب برے کاموں سے منع کرتا رہتا تھا۔ نوجوان اور اس قوم کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اس قوم کا نام قوم سمود اور نوجوان کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا۔ سمود صالح علیہ السلام کی پانچویں پشت میں دادا تھے، جس کی وجہ سے اس قوم کا نام سمود پڑ گیا۔ تو پیارے ناظرین، جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے سب کو زمین سے پیدا کیا، تمہیں اس میں بسایا ہے، پھر تم کیوں اس کو چھوڑ کر بتوں اور پتھروں سے حاجتیں مانگتے ہو؟ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں کہ جب اسی زمین میں اللہ نے قوم عاد پر ان کے ایسے ہی کاموں کی وجہ سے عذاب نازل کیا اور ان کو بالکل ختم ہی کر دیا، اور تمہیں اس زمین کا جانشین مقرر کر دیا؟ اب تم اس کے میدانوں میں محلات تعمیر کرتے ہو، پہاڑوں میں خوشی سے تراش تراش کر گھر بناتے ہو، اس کے باغوں اور سبز و شاداب کھیتوں، پانی کے چلتے بہتے چشموں، کھجوروں کے لطیف اور نازک خوشوں سے لطف اندوز ہوتے ہو۔ دیکھو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ سب کا خالق اور مالک عبادت کے لائق ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی، الٹا کہنے لگے، صالح علیہ السلام، ہم تو تجھ پر امیدیں لگائے بیٹھے تھے، ہمیں تو تجھ پر بڑی توقعات تھیں، لیکن تم تو ہمیں ہی برا بھلا کہنے لگے اور ہمیں ہی سمجھانے بیٹھ گئے۔ تمہاری باتوں میں ہمیں شک ہے، شاید تم ہوش میں نہیں ہو، تم پر تو جادو ہو گیا۔ تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں۔ اگر تو واقعی سچا اللہ کا بندہ ہے، اگر یہی بات ہے تو کل ہماری عید ہے، ہم میدان میں جا کر اپنے معبودوں سے حاجتیں طلب کریں گے، تم بھی اپنے اللہ سے دعا مانگنا، دیکھیں گے کہ دعا کس کی قبول ہوتی ہیں۔ بالآخر انہیں شرمندہ ہونا پڑا۔ بھلا پتھر کیا کر سکتے ہیں؟ اسی وقت اس قوم سے ایک آدمی اٹھا، ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر اس پتھر سے ایک اونٹنی نکلے جس پر بہت زیادہ بال ہوں۔ پیارے سامعین، اس نے کیسا سوال کر دیا تھا، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ صالح کہنے لگے، اگر میرا اللہ اپنی قدرت سے ایسی اونٹنی پیدا کر دے تو پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی۔ فوراً پتھر ہلا، پتھر سے اونٹنی کی چلانے کی آوازیں آنے لگی، پھر پتھر پھٹ گیا، پتھر سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکل آئی۔ پیارے سامعین، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اونٹنی نے باہر آتے ہی ایک بچہ جنم دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے اونٹنی کے برابر ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس اونٹنی کی نشست گاہ کو دیکھا ہے کہ جہاں وہ بیٹھا کرتی تھی، وہ 60 ہاتھ کی تھی۔ اب سب لوگ اس اونٹنی کو دیکھ رہے تھے۔ اب صالح علیہ السلام ان کو واعظ و تلقین کی، کہنے لگے، دیکھو، یہ اونٹنی اللہ کی قدرت ہے،
اور میری صداقت کی نشانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے میری دعا پر معجزانہ طور پر پیدا کیا۔ اب تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، میں تمہارا رسول اور امین ہوں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت قبول کر لو، اسی اللہ کی طرف رجوع کر لو جو قریب بھی ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے، بتوں کی پوجا میں اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق سے حاجتیں مانگنے لگے، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینے میں فسق و فساق، سرکشی، فساد اسی طرح ڈٹے رہے۔ بس چند غریب اور کمزور لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اب ان کے بڑے بڑے متکبر سردار ان غریب لوگوں سے کہنے لگے، کیا تم نے واقعی صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا ہے؟ وہ غریب کمزور لوگ تو ایمان لا چکے تھے، ان کے دلوں میں عقید توحید نے بصیرہ کر لیا تھا، وہ تو ایک اللہ کے ہو چکے تھے، تو پھر سرداروں سے کیسے ڈرتے؟ فوراً بولے، ہاں کیوں نہیں، جو احکام صالح لے کر آئے ہیں ہمارے ان پر مکمل ایمان ہے۔ وہ سردار غرور و تکبر سے بھرے ہوئے تھے، گردنیں اکڑا کر بولے، جاؤ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب صالح علیہ السلام ان کی یہ صورتحال دیکھی تو ان کو کہا، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو اللہ کی زمین پر گھاس کھانے اور پانی پینے سے نہ روکنا۔ اب وہ اونٹنی جہاں جاتی اس کو کوئی نہ روکتا، جدھر جاتی دوسرے جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے، اس لیے اس کے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن دوسرے جانور۔ صالح علیہ السلام مسلسل دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، قوم کو بار بار تلقین کرتے رہے، صرف اللہ ہمارا معبود ہے، دیکھو میں تمہارے لیے رسول اور امین ہوں، میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا معاوضہ تو پروردگار عالم کے ذمے ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہیں تمہارے تراش کر بنائے ہوئے گھروں، کھیتوں اور کھجوروں، جن کے خوشے لطیف اور نازک ہوتے ہیں، کے بارے میں بے خوف چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ جو حد سے گزر جاتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، پھر اپنی اصلاح بھی نہیں کرتے۔ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی پانی پینے کی باری ہے، دوسرے روز تمہاری باری ہے، اس کو تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب آئے گا۔ لیکن وہ قوم بہت ضدی اور متکبر تھی، انہیں ان باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، لہٰذا وہ اللہ کی اونٹنی کے دشمن بن گئے۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے 9 فسادی اور سرکش آدمی آپس میں مل گئے۔ آخر ایک دن ان میں سے ایک شخص نے اس اونٹنی کو تیر دے مارا، تیر اس کی ران کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر دوسرے شخص نے اس کے پچھلے پاؤں کاٹ دیے، اونٹنی چکرا کر گر گئی۔ پھر ایک شخص نے اس کے پچھلے پاؤں کاٹتے ہی اس کی گردن پر وار کیا، جس سے اس کی گردن کٹ گئی، وہ مر گئی۔ اس خبر صالح علیہ السلام کو پہنچی تو آپ بہت گھبرائے، اسی وقت موقع پر پہنچے تو دیکھا اونٹنی بے جان پڑی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا، اے قوم والو، اب تم 3 دن اور عیش کر لو، اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ان لوگوں کو پھر بھی عقل نہ آئی، انہوں نے نبی کی بات پر یقین نہ کیا اور مذاق کرنے لگے۔ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو لے آؤ۔ 3 دن پورے ہوئے کہ عذاب آ گیا اور ساتھ ہی بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا، ان کے دل پھٹ گئے، سب ہلاک ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانا تھا۔ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے جیسے کہ وہ کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ ناظرین، یہ تو صالح علیہ السلام کی قوم کی داستان۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔